اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہے اور اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے کفار اور مشرکین کا، اور یہ کہ دنیا میں جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ایک امتحان کے طور پر وہ بھیجا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایگزامینیشن ہال میں بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں، اور پھر ان ایگزام دینے کے بعد کوئی تو اپنی کاپی میں صحیح جواب لکھتا ہے، اور کوئی غلط جواب لکھتا ہے، کوئی غیر متعلق جواب لکھتا ہے، اور کوئی کاپی کو خالی چھوڑ کے چلاتا ہے۔ پھر جب امتحان کا رزلٹ نکلتا ہے تو کوئی تو پورے اسکول کو ٹاپ کرتا ہے، کوئی سیکنڈ پوزیشن پر آتا ہے، کوئی تھرڈ ہوتا ہے، کوئی اور کوئی پوزیشن لاتا ہے، کوئی کلاس میں پوزیشن حاصل کرتا ہے، اور کسی کے نمبر کم ہوتے ہیں، کسی کے نمبر اس سے بھی کم ہوتے ہیں، کوئی ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ ہم مختلف لوگوں کے مختلف احوال کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر یہ امتحان جاری ہے، اور یہاں پر امتحان کی بنیاد وہ ایمان اور کفر ہے۔ ایمان اور کفر، توحید اور شرک، یہ بنیاد ہے۔ اگر آدمی صاحب ایمان ہے تو یہ اس نے ایک بڑی اچھی کامیابی حاصل کر لی۔ مزید جو نیک اعمال وہ کرے گا، اس کی بنیاد پر اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا کی جائے گی، اور بڑے عمدہ ٹھکانے اسے میسر ہوں گے۔ اور اگر اس نے بنیاد ہی خراب کر دی، وہ کفر میں پڑا رہا یا شرک میں پڑا رہا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سب کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ خواہ اس نے دنیا میں کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، اس نے نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، غریبوں کی مدد کی ہو، محتاجوں بے کسوں کے کام آیا ہو، کتنے بھی اس نے اچھے کام کیے ہوں، لیکن چونکہ اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، اس نے شرک کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کے تمام اعمال کو ہواؤں میں مانند خاک اڑا دیں گے۔ جیسے غبار آپ دیکھتے ہیں ہواؤں میں بکھر جاتا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ہے، اسی طرح سورہ کہف میں کہا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کو کر قیامت کے دن میزان پر تولیں گے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں جائے گا، تو اسے پھینک دیا جائے گا، مانند غبار اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم توحید کو جانیں اور شرک کو سمجھیں۔ ہم یہ جانیں کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، کون سی وہ چیز ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اور کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جہنم کے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک بات کی طرف صاف اشارہ کر دیا گیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو بھی شرک کرے گا تو ہم نے یعنی اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام کر دی گئی، جس نے بھی شرک کیا جنت اس پر حرام کر دی گئی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی اس کی مدد کے لیے دوڑ کر نہیں آئے گا۔ تو دنیا کے اندر انسان جو شرک کر رہا ہے، وہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ شاید یہ پیر، یہ بزرگ، یہ امام، یہ شہید، یہ دیوی، یہ دیوتا ہم کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قیامت کے دن ان کے آگے نہیں آئے گا، ان کی مدد کو نہیں آئے گا، ہر ایک ان سے کنی کاٹے گا، ہر ایک ان سے منہ پھیر لے گا، ہر ایک ان سے یہ کہے گا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، ہم تم کو جانتے ہی نہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر اپنے آپ عقل کا اور شعور کا استعمال کریں تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھیں وہ توحید ہے اور شرک ہے۔ توحید کو سمجھیں تاکہ نجات پائیں، شرک کو سمجھیں تاکہ اس سے دور رہیں۔
اگر آدمی شرک کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر شرک کے اندر وہ زندگی بھر پڑا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ جب نمازیں پڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کا ثواب پہنچے گا، مگر اسے پتہ نہیں کہ ساتھ ہی ساتھ میں وہ شرک کر رہا ہے، وہ قبروں پر سجدے بھی کر رہا ہے، بزرگوں کی دعائی بھی دے رہا ہے، ان سے فریاد بھی کر رہا ہے، ان کو عالم الغیب بھی سمجھ رہا ہے، مختار کل بھی سمجھ رہا ہے، اور ان کے نام کی پٹی بھی باندھے ہوئے ہے، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑے ہوئے ہے، قربانی پیش کر رہا ہے انہی کے نام پر، اور انہی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ دیگیں پکوا رہا ہے، کھانے تقسیم کرا رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شرک کے دائرے میں ہیں، اور اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کو سمجھنا چاہے تو زمانے جاہلیت کے شرک کو دیکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو منع کیا، اور اللہ رب العزت نے کس طرح شرک کی پورے قرآن پاک میں مذمت بیان کی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں یا حدیثیں پڑھتے ہیں کہ یہ سب تو مشرکین مکہ کے لیے تھا، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو اللہ کو اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ مسئلہ عزیزان گرامی اللہ اور اس کے رسول کو صرف ماننے کا نہیں بلکہ ان کی بات ماننے کا ہے، انہوں نے جو سمجھایا ہے اس سمجھ کا ہے، جو انہوں نے دین پیش کیا ہے اس دین پر چلنے کا ہے۔ اپنے سمجھ سے دین کو بنا لینا، اپنی سمجھ سے احکامات پر عمل کرنا، اپنی سمجھ سے دین کو گڑھ لینا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا گیا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں معلوم ہے؟ حل اتاک حدیث وجوہ یومئذ خاشیہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، خوب محنت کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تصلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچنے والی بات ہے، عبادت کر رہے ہیں، خوب نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیے، جہاں پر فرمایا گیا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو آواز مت دو، کسی سے فریاد مت طلب کرو۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، جو لوگ یہاں سے جا چکے، اس دنیا کو جو لوگ چھوڑ چکے، ان کو آواز دینا، ان کو مختار کل سمجھنا، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ سب شرک ہے۔ جو آدمی یہ سب بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں عبادتیں بھی کر رہا ہے، اس کی عبادتیں ناقابل قبول ہیں، وہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی، وہ کل میزان پر رکھی ہی نہیں جائیں گی، وہ ہواؤں میں مانند خاک اڑا دی جائیں گی۔ لہذا یہاں پر بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے اس کی طرف جو عمل انہوں نے کیا ہے، من عمل، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے، فجعلناہ ہباء منثورا، اور ان کے ہم عمل کو بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، مانند خاک اس کو بڑھا دیں گے۔ اب کل انہوں نے کوئی بھی نیک کام کیا ہو، سخاوت کا، صلہ رحمی کا، مظلوم کی مدد کی ہو، خانہ کعبہ کی آبادکاری ہے، حاجیوں کی خدمت ہے، غریب و محتاجوں کی مدد ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جو بھی نیک کام ہے، مگر یہ نیک کام میزان میں نہیں رکھے جائیں گے اگر بندہ شرک کر رہا ہے۔ لہذا اس بات کو، شرک اور توحید کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اچھی طرح سے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک سے جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک مکہ کے مشرکین کے سامنے، اور اولین مخاطب مکہ کے مشرکین ہیں، اور اس کے بعد پھر دنیا جہان میں جو بھی کفر و شرک کرنے والا ہے وہ اس کا مخاطب ہے قیامت تک کے لیے۔ کیسے شرک کی وضاحت کرتا ہے، کیسے توحید کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ قرآن پاک سے جڑے رہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور حدیثوں کی روشنی میں سمجھیں، اپنی مرضی سے مت سمجھیں، اپنی مرضی سے مت کہیں کہ اس قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے رسول کی پیاری حدیثیں موجود ہیں قرآن پاک کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں یہ سب کے سب قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اگر کوئی اس تفسیر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اپنے رائے سے، اپنے دماغ سے، اپنے آپ سے کوئی باتیں کہتا ہے، تو وہ غلط کرتا ہے، وہ گمراہی پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی جانب راغب فرمائے، توحید کو اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور کفر کو سمجھنے کی توفیق دے، پکا مومن بنائے، اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔